قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ یا رسول نے قرآن کے حرف کی تقسیم ہو گئی۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورہ بروج کا ہم نے مطالعہ شروع کیا، مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ ظلم و ستم کرنے والے ماضی کے مجرمین کا تذکرہ، جنہوں نے آگ کی خندقیں روشن کی، جلائیں اور ایمان والوں کو ڈالا۔ ایمان والوں نے شہید ہونا گوارا کیا، حق چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ کئی واقعات جو مفسرین نے بیان فرمائے، معلوم ہوا کہ ایمان والوں پر زندگی تنگ کرنے کا معاملہ ہمیشہ سے جاری رہا، لیکن اللہ نہیں چھوڑے گا ظالموں کو۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ بروج آیت نمبر 10 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں پہنچائیں پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے اور بڑا عذاب جہنم میں ہوگا۔ ایک ضمن نقطہ بڑا قیمتی، جنہوں نے توبہ نہیں کی، توبہ اگر کر لیں تو اللہ معاف کرے گا۔ توبہ اتنا بڑا ذریعہ بندے کے لیے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا۔ تفاسیر دیکھیے گا، بڑا گہرا نقطہ ہے یہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ عظیم کامیابی، بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدی ویعید، بے شک وہ اللہ پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا، محبت فرمانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بڑی بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر ڈالنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و ثمود، فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے، پچھلوں کے انجام سے عبرت نہیں پکڑتے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ قرآن تو بڑا بزرگی والا کلام ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ وہاں سے حضور کو آسمان دنیا پر قدر کی رات میں نازل ہوا یکدم، اور تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس میں حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآن کا نزول ہوا۔ محفوظ ہے، اس کی باتیں اٹل ہیں۔ سورۃ الطارق ہے اس کے بعد۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ، کل کی پیشی کا بیان، اور قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ اہم بات بھی اس میں آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور طارق کی، یعنی رات کو آنے والا۔ وما ادراک ما الطارق، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں کہ جس پر کوئی نگہبان مقرر نہ ہو۔ مراد ہے کہ ستاروں کا مربوط نظام اللہ چلا رہا ہے، کوئی ستارہ اللہ کے علم سے باہر نہیں، تو تم بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں۔ وہ تمہیں موت دینے، دوبارہ زندگی دینے اور حساب کرنے پر قادر ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ دیکھے کس شے سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا ایک اچھلتے ہوئے پانی سے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے، یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے اس کا اخراج، اور پھر مرد اور عورت کی طرف سے آنے والا حصہ ان کا ملاپ، اور پھر تخلیق کا عمل بچے کا ماں کے بطن میں۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو جانچا جائے گا، اندر کی نیتیں بھی پیش کر دی جائیں گی۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ اسے یعنی انسان کو کوئی قوت حاصل ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ ہر ایک اکیلا اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اللہ کے سامنے اسے حساب کے لیے آنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارش والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹ جانے والی ہے۔ بارش برستی ہے، زمین کے اندر اگر تھوڑی سی صلاحیت ہو تو بارش کا پانی لیتی، فصل اگتی ہے۔ دل تمہارے زندہ ہوں،
قرآن کی بارش برس رہی ہے، ایمان کی دولت لو، نیک اعمال کی فصل اگنا شروع ہو جائے گی۔ اب اس قرآن کا تذکرہ، انہ لقول فصل، بلا شبہ یہ قرآن فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، وما ہوا بالہزل، اور کوئی ہنسی مذاق کی بے فائدہ بات نہیں ہے۔ یہ ڈیسائسو ورڈ ہے، ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ۔ حدیث مسلم شریف کی، اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا اور ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، آج ہماری ذلت کی اہم ترین وجہ قرآن کو پس پش ڈال دینا، یہ دنیا میں ہمارے لیے ڈیسائسو فیصلہ کن کلام ہے۔ کل قیامت کے دن حدیث ایک اور ہے مسلم شریف کی، قرآن تمہارے حق میں حجت ہوگا، سفارش کرنے والا، یا تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا، استغفر اللہ۔ اگر آج قرآن کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، ایمان بھی، تلاوت بھی، سمجھنا بھی، عمل بھی، اور اس کے پیغام کو پھیلانا بھی، یہ اگر کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا، قرآن سفارش کرے گا۔ اور اگر قرآن کو بند کر دیا، ہم نے قرآن کو ہم نے فراموش کر دیا، اللہ محفوظ رکھے شکایت بھی کرے گا پھر اللہ کے سامنے۔ قرآن شکایت کرے تو کون بچائے گا؟ حضور شکایت کریں گے سورۃ فرقان آیت نمبر 30 قرآن کو چھوڑ دینے والوں کے خلاف۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں معاف رکھے، قرآن سے تعلق کی مضبوطی اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، کوئی بے فائدہ بات نہیں کہ جس کو تم نظر انداز کر دو۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں، واکید کیدا، اور اللہ فرماتا ہے اور میں بھی تدبیر کرتا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، بس ڈھیل دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو تھوڑی ڈھیل، ایک وقت آئے گا ان کی پکڑ اللہ فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الاعلی، نبی علیہ السلام کی بڑی محبوب سورت، جمعے میں اور عید کی نماز میں اور وطر کی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ، تزکیے کا ذکر بھی آئے گا، اور دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کو ترجیح دو، یہ پیغام بھی اس صورت میں دہرایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کی سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اعلی کے نام کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو سجدوں میں جاری کر دیا، سبحان ربی الاعلی الذی خلق فسوى، واللہ جس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک کیا، مناسب انداز سے مخلوق کو بنایا، والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر شے کو خاص انداز عطا کیا، پھر راہ سجھا دی۔ برفانی علاقوں میں ریچھ کو بڑے بال کس نے دیے؟ اللہ نے۔ مچھلی کو تیرنے کا فن کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ بکری کے بچے کو ماں کے تھنوں سے دودھ لینا بچے کو کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ فہدی، راہ دکھا دی۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا، فجعلہ غثاء احوى، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ یاد رکھو تمہیں بھی موت آئے گی، لہلاتی فصل اچھی لگتی ہے، جوانی کے جوبن پر بڑا اچھا مزہ آ رہا ہوتا ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، اس فرق کے ساتھ فصل ختم، تم ہمیشہ کے لیے ختم نہیں، دوبارہ تمہیں کھڑا کیا جائے گا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم جلد اے نبی علیہ السلام آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، بس یہ اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی اور پوشیدہ بات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا کیا، اللہ ہی جمع فرمائے گا، سورہ اور محفوظ فرمائے گا، سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے، آیت نمبر 16 سے 19 میں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت عطا کریں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا نفع دے۔ اس میں دو تعبیرات کی گئی ہیں، نصیحت کی بات، دعوت کی بات اہم ہے، غور کر کے مناسب موقع پر مناسب کیفیت کو دیکھتے ہوئے دعوت دین کا کام کرنا چاہیے، ایک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نصیحت کیجئے، بے شک نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کا اپنا چوائس ہے، بندہ مومن دعوت کے کام کو جاری رکھے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوگا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، جلد وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور گریز کرے گا اس سے وہ کہ جو بہت ہی بدنصیب ہے، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا اور مراد وہاں جلے گا، استغفر اللہ۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، پھر نہ وہاں اس میں مرے گا نہ جیے گا، کوئی زندگی نہیں، نہ مرے گا نہ جیے گا، جہنم میں مدتوں پڑا رہے گا، استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قد افلح من تزکا، یقین اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ حاصل کر لیا۔ کیا ہے تزکیہ؟ روح کو آلودہ ہونے سے بچانا، گناہوں کو چھوڑنا، خیر اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ روح آلودہ ہوتی ہے گناہ سے اور روح ترقی پاتی ہے نیکی کے کاموں سے، تو گناہوں سے بچنا، اطاعت میں آگے بڑھنا، یہ تزکیہ کا حاصل۔ کون کامیاب ہوگا؟ قد افلح من تزکا، یقین اس نے فلاح پائی جو پاک ہوا۔ پاکیزگی پہلے دل کی، دنیا کی محبت نکلے، ہاں شر کی بات نکل جائے وغیرہ، دل کا پاک ہونا یہ شرط لازم، پھر اعمال بھی پاک ہوں گے۔ وذکر اسم ربہ
فصلی، پھر اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، بس نماز ادا کی. ورنہ دل پاک نہ ہو، دل میں وہی دنیا گھسی ہوئی ہے، تو نماز میں بھی بیلنس شیٹ ایکول ہو رہی ہوگی، یا کسی ای میل کے بارے میں آدمی فائنلائزیشن کر رہا ہوگا، اور اگر اور دھندوں میں لگا ہوا تو وکٹیں گرا رہا ہوگا نماز کے اندر. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ یہ دل کے صنم تو نکالو جھوٹے، اللہ کی محبت کو تو پیدا کرو، دل کا تزکیہ تو کرو، تو پھر نماز بھی اللہ کا ذکر بھی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقا، اور حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، عارضی نہیں، دائمی زندگی آخرت کی فکر کرو. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی. تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت کیا تھی؟ دنیا عارضی ہے، یہ دارالامتحان ہے اور دارالعمل ہے، اور آخرت دائمی ہے، وہ دارالجزا، وہاں کے نتائج کا انحصار اس دنیا کے اعمال پر ہے. اس کے بعد سورۃ الغاشیہ، یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبوب صورتوں میں، جمعے کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی اللہ کے نبی دوسری رکعت میں اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قدرتوں کا تذکرہ اور قیامت کا تذکرہ اور قیامت کے نتائج کو بھی صورت میں بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والی مراد قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل اور عاجز ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے. اب جہنم کی مشقت ان کو اٹھانی ہوں گی، وہاں کے سزاؤں کی مشقتیں اٹھانی ہوں گی، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تسلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. تسقى من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کھانا کچھ نہ ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑ کے. لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ فربا کرے گا نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا. کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے، استغفر اللہ، اتارنے کو کھولتا پانی دیا جائے گا. نہ کوئی موٹا کرے گا جسم کو وہ، نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا وہ، استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں آگ سے بچا لے. اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش سے وہ خوش ہوں گے. مراد جو محنت دنیا میں کی، کل کامیابی ہی کامیابی، خوشی خوشی ہوگی. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے. فیہا عین جاریہ، وہاں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا. فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، شاہانہ تخت، بادشاہت عطا ہوگی. وہ اکواب موضوعہ، اور چنے ہوئے پیالے ہوں گے. وہ نمارق مصفوفہ، اور لگے ہوئے تکیے ہوں گے، ریلیکس موڈ. وزرابی مبثوثہ، اور قالین ہوں گے بچھے ہوئے، محفلیں سجیں گی، سبحان اللہ. اور باقی ہم اور دور ہوگا شراب کا، اس کے فلیورز کا، یہ سارا ذکر پڑھ کر آ چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کی دعوت. ایک بدو بھی غور کرے گا، پہنچے گا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اور آج کے سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا بھی ہوگا، وہ بھی دنگ رہ جائے گا کائنات پر غور و فکر کر کے. فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کیسے اس کو پیدا کیا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلند کیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑ کو نہیں دیکھتے کیسے وہ نصب کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی. یہ فطری انداز ہے خالق کے تعارف کا. ایک بدو ہے اونٹ پر بیٹھا، نیچے زمین، سامنے پہاڑ، اوپر آسمان، اللہ اکبر، پہچان لے گا رب کو. اب ایک بوڑھے سے پوچھا تم نے خالق کو کیسے پہچانا؟ کہتے بکری کی مینگیاں بتا رہی کہ بکری یہاں سے گزری، یہ زمین یا آسمان نہیں بتا رہے کوئی پیدا کرنے والا ہے. آج کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا ہوگا تو میریکلز ان دا کیمل اس کو مل گئے. آسمان کی وسعتیں وہ دنگ رہ گیا ایکسپینڈنگ یونیورس کو دیکھتے ہوئے. پہاڑوں کو جمع دیا جانا، کس طرح زمین کو اللہ نے بیلنس کیا، دنگ رہ گیا انسان. زمین کیسے سچائی گئی، سورج سے مناسب فاصلے پر ہے، آکسیجن کی مناسب مقدار ہے، اینڈ سو آن. دنگ رہ جاتا ہے انسان ان پر غور و فکر کرے. یہ فطری اسلوب قرآن غور و فکر کا ہمیں دیتا ہے. فذکر، آپ نصیحت کیجئے. بس اے نبی علیہ السلام نصیحت فرمائیے. انما انت مذکر، بے شک آپ تو سمجھانے والے، نصیحت فرمانے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان سے جبر کر کے منوانے والے نہیں، منوانے کی ذمہ داری نہیں. جو نہ مانے وہ اپنا نقصان کرے گا. البتہ یاد رہے انفرادی سطح پر گن پوائنٹ پہ اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا، لیکن اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے حکم میرا چلے گا. ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40. اور وہاں جنگ بھی کرنا پڑے، باطل کا زور توڑنے کے لیے جنگ کی جائے گی. وہ اجتماعی سطح کا معاملہ. انفرادی سطح پر چاہو شکر کرو چاہے ناشکری بنو، سورہ داہر کے شروع میں بھی ہم پڑھ چکے. آپ ان پر جبر کر کے منوانے والے نہیں. الا من تولا وکفر،
الا یہ کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کر لیا فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، پھر اللہ اسے عذاب دے گا بہت بڑا عذاب. ان الینا ایابہم، بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہماری ذمہ ہے ان کا حساب لینا. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. اس کے بعد سورۃ الفجر اللہ تعالیٰ نے نافرمان اقوام کا مختصر ذکر فرمایا. زندگی امتحان ہے، مال زیادہ ملے کم ملے امتحان ہے، اور قیامت کا برپا ہونا اس کا تذکرہ بھی سورت کے آخر میں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی یعنی آڈ اینڈ ایون نائٹس کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. ایک رائے کے مطابق فجر ہم جانتے ہیں 10 راتیں، ایک مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ابتدائی، اور جفت اور طاق سے رمضان شریف کا آخری عشرہ اس کی جفت اور طاق راتیں مراد دی گئیں، اور رات کی جب وہ جانے لگے یہ سحری کا وقت. ایک رائے ہے، بعد اس میں تفاصیل ہیں، لیکن مبارک اوقات کا ذکر ہے. جن لوگوں نے مبارک اوقات سے فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہیں، اور جو نہیں وہ ناکام ہو جائیں گے. فرمایا حل فی ذلک قسم لذی حجر، یہ قسمیں ہر عقل مند کے لیے کافی ہیں، غور و فکر کرے اور ان برکات سے فائدہ اٹھائے. مگر جن لوگوں نے ایمان کی دعوت قبول نہیں کی، روح کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، اللہ کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کی، وہ تباہ ہوئے. ان تباہ ہو جانے والوں کا تذکرہ. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، ارم کے ستونوں والے. یہ ارم ان کے شاہی خاندان یا کسی بڑے جد امجد کا نام تھا جن کی طرف قوم عاد کو ریفر کیا جا رہا ہے، منسوب کیا جا رہا ہے. کون تھے یہ؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے شہروں میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، بڑے جسم ڈیل ڈول ان کو دیے گئے تھے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ کیسا کیا معاملہ؟ جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے، پہاڑوں کو تراش کر مکانات و محلات بنائے. اس قدر ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی مگر مٹ گئے، تباہ کر دیے گئے. وفرعون ذی الاوتاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، وہ گاڑتا تھا خیموں کو، بڑے لشکر لے کر چلتا تھا، میخوں والا فرعون، اس کے ساتھ کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ ہے کہ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد، پھر ان شہروں میں بہت فساد مچایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے. اللہ اکبر، مجرمین اس کی پکڑ سے بچیں گے نہیں. اگلی 2 آیات بہت قیمتی ہیں. مال زیادہ ملے کم ملے ہے ابتلا، ہے امتحان. یہ لفظ دونوں آیات میں آئے گا، دیکھیے گا. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن، پس انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے بڑی عزت دے دی مجھے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا، پھر ابتلا کا لفظ ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ اس کا رب اسے آزماتا ہے اور اسے رزق دیتا، اس کو روزی ذرا تنگ کر کے دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ملا تو خوش ہو رہا ہے، کم کر دیا تو ناراض ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے ذلیل کر دیا. نہیں بھائی، ابتلا ابتلا. مال دیا تو بھی امتحان، کہیں شکر کا، مال کم دیا تو بھی امتحان، کہیں صبر کا. زندگی ہے کیا؟ امتحان. اصل اللہ کے ہاں دولت کی بنیاد پر کسی کی قدر و قیمت نہیں، قدر و قیمت ہے مال کی بنیاد پر نہیں، قدر و قیمت ہے تقوی کی بنیاد پر. سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. جب مال دولت ہی دولت مقصود بن جائے تو گھٹیا کردار سامنے آتے ہیں. یتیم کی تم عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم مال کا میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو. وراثت کا حصہ ہڑپ کرنا حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ہم نے پڑھا النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں بھی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ شدید محبت، لیکن مال تو تمہیں برباد کر ڈالے گا. تقوی اصل شے ہے جس کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے. اب قیامت کا بیان. کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کر پست کر دی جائے گی، فلیٹ. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آپ کے رب کا حکم آ جائے گا اور فرشتے بھی قطار در قطار آ جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، پیش کر دی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا. اب سوچنے کا کیا فائدہ، اب تو مہلت عمل ختم. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے کو نیک عمل بھیجا ہوتا. کوئی فائدہ نہیں کل سوچنے کا،
کثرت کا کوئی فائدہ نہیں. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن اللہ کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہ دے گا. اور وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھے گا، مراد سزا کا معاملہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن. اللہ اکبر. کون سا نفس مطمئن؟ جو گناہ سے بچے اور نیکی میں آگے بڑھے، اطمینان پائے گا. اللہ اکبر. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ فرمائے گا لوٹ آ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. کیا ہمیں اس بات کا شوق ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اپنا بندہ کہہ دے؟ بندے تو سبھی ہیں، لیکن اللہ کہے کہ تو میرا بندہ، اور اللہ کہہ دے کہ ہم جنت میں چلے جائیں. یہ ہمارا اور آپ کا مقصد زندگی ہے یا نہیں؟ بہت بڑا سوالیہ نشان. اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تو معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور اپنے بندوں میں داخل فرما کر اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. سورہ فجر کے بعد سورۃ البلد ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قسمیں اٹھائیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سعادت اور شقاوت کو، یعنی ان کی بدنصیبی کو بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. یہ نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ غلط بات کر رہے ہیں، انکار حق کر رہے ہیں، آخرت کو بلا رہے ہیں، نہیں تم غلط ہو. اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی. یہ انداز ہوتا ہے اس نہیں کے نفی کے پیچھے. اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. وانت حل بہذا البلد، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں مقیم ہیں. یہ ایک ترجمہ. اور ایک ترجمہ اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا. اللہ اکبر. بیت اللہ شریف یہاں پر حدود حرم کی حرمت ہے، اور آپ کے ساتھ اذیت کا معاملے منکرین کر رہے ہیں، آپ کو حلال کر لیا گیا، یہاں پر آپ کی حرمت پامال ہو رہی ہے. یہ بات بھی اس کے ترجمے کے ذیل میں بیان کی گئی. اور اللہ نے قسم اٹھائی ووالد وما ولد، اور قسم اٹھاتا ہوں والد کی اور اولاد کی، سارے انسانوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم کپڑا مانگتا ہے، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، بچوں کی کفالت کے معاملات ہیں، معاش کی محنتوں کے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. پھر احساسات، جذبات، خوشی، غمی، تکلیف، پریشانی، عروج، زوال، یہ مشقتیں ہیں. مگر ہم نے سورہ انشقاق میں پڑھا بالآخر مشقتوں کو جھیل کر کہاں جانا ہے؟ سب سے بڑی ٹریجڈی کیا؟ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کی فکر و تیاری کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی کسی کا زور نہیں چلے گا؟ وہ اپنے آپ کو بڑا نچنت اور بے خوف بنائے بیٹھا ہے، کوئی پریشانی اس کو فیل نہیں ہوتی. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. اپنی دولت پر بڑا فخر ہے اس کو، دنیا پرست آدمی کو. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ گمان کرتے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو، کل اس نے مرنا نہیں ہے. الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسان وشفتین، اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دو راستے نہیں دکھائے، یہ خیر کا یہ شر کا، جہاں جانا چاہو چلو. وفلقتحم العقبہ، پس وہ داخل نہ ہوا عقبہ میں. عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، بیت عقبہ سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تنگ راستے کو. کیا مطلب؟ کامیابی چاہتے ہو مشقتوں سے گزرنا ہوگا، بلندی چاہتے ہو، بلند مقام چاہتے ہو تو مشقت ہوگی. پہاڑ کو جو سر کرتے ہیں نا، K2 پہ چلے گئے، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چلے گئے، اوپر چڑھنے میں مشقت ہے نا، گرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ پیچھے ہٹو، گر گئے نیچے. اللہ اکبر. اوپر چڑھنے مشقت. تو اخلاقی ترقی، روحانی ترقی چاہتے ہو مشقت سے گزرنا ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے. فلقتحم العقبہ، پس وہ داخل نہ ہوا عقبہ، مراد گھاٹی تنگ راستے میں بھی. وما ادراک ما العقبہ، اے مخاطب تمہیں کیا معلوم عقبہ کیا ہے؟ فک رقبہ، گردن کا آزاد کرانا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کو. او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کو. انسانی ہمدردی اگر دل میں نہیں ہے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر کچھ فیل نہیں ہوتا، دوسروں کے کام آنے کا کوئی جذبہ اگر نہیں ہے، تو بھائی کون سی نیکی، کہاں تمہیں اخلاقی ترقی ملے گی؟ یہ تو بیسک ہے. اللہ اکبر. البتہ پھر اکیلے اکیلے نیک نہ بنو، آگے اجتماعیت کا تقاضا. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو وتواصوا بالمرحمہ، رحم کھانے کی وصیت کی. اکیلا اکیلا آدمی شیطان کے حملوں کا شکار
ہو جاتا ہے حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور جو اجتماعیت میں جڑا ہو، دینی جماعت میں جڑا ہو، وہ اللہ کی توفیق سے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. تو انسانی ہمدردی کا جذبہ، خیر اور نیکی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، مگر اکیلے اکیلے نیک نہیں بننا، مل جل کر. یہ بات سورہ عصر میں بھی انشاءاللہ تعالی آئے گی. اب اجتماعیت اختیار کرنا، ایمان لانا اور نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا اور مل جل کر ایک دوسرے کو رحم کھانے کی وصیت کرنا. فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ خوش نصیب ہیں، یہی دائیں ہاتھ والے یہی خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اس کے برعکس والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہ بد نصیب لوگ ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ مسلط ہوگی، آگ ہی آگ ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ تعالی ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما دے. ناظرین کرام غور کیجئے، یہ آخری پارہ تو بھرا ہوا انذار سے ہی اللہ ڈرا رہا ہے، اور ڈرنے میں خیر ہے. پلگ میں انگلی نہیں ڈالتے کہ کرنٹ لگ جائے گا، ڈرتے نا، حالانکہ پتہ ہے کہ انگلی اندر سوراخ میں نہیں جا سکتی. تو ڈریں گے تو بچیں گے نا. جہنم کا خوف رکھیں گے تو گناہوں سے بچیں گے، جنت کا شوق رکھیں گے نیکی میں آگے بڑھیں گے. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کا اہتمام کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ہدانا اللہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ اس ساری محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے فضل سے اے اللہ قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے تمام ناظرین کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، ہماری کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو، جتنے ساتھیوں نے اللہ اس کام میں تعاون کیا ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومی کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ وہ تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما جن کی دعا تیرے پیارے رسول علیہ السلام نے تجھ سے فرمائی، اور ان تمام شرور و برائیوں سے ہمیں بچا لے اللہ جن سے بچنے کی دعا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے. قرآن کے حرف حرف کی